کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر میں نے اپنے چچا کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے، غلط خبر میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا. لیکن زید کہتے ہیں منافقوں کے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے ہمارے چچا نے بھی ہمیں ڈانٹا اور کہا کہ بیٹا آج تیری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں ذلیل و خوار ہونا پڑ رہا ہے. تو نے جھوٹ کیوں پھیلایا؟ جو سچی بات تھی وہی کہنا چاہیے تھا، ورنہ زبان کو لگام دینا چاہیے تھا. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں وہیں سے اور زیادہ پریشان ہونے لگا. میں یہ سوچنے لگا کہ میں نے سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچی خبر پہنچائی تھی، لیکن میری یہ سچائی چھپ جا رہی ہے اور منافقین کے پروپیگنڈے، منافقین کے حیلے بہانے، منافقین کی ان سازشوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور ان کے جھوٹ کو سچائی سے تعبیر کر رہے ہیں. زید بن ارقم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو کہا بات وہی ہے اور اس بات سے میں مکرنے والا بھی نہیں. اللہ نے چاہا تو اللہ رب العالمین میرے اس قول کی تصدیق کرے گا. اللہ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تصدیق کی. قرآن سورہ منافقین میں آیت نازل ہوئی هم الذين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. منافقوں کو معلوم نہیں ہے عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت مومنوں کے لیے ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ جائیں گے، مدینہ پہنچنے کے بعد ہم میں سے عزیز ترین شخص، ذلیل ترین شخص کو نکال دے گا، یعنی عبداللہ بن ابی سلول اور اس کا ٹولہ نکالے گا. کن کو؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کو. اللہ کی طرف سے یہ خبر دیے، تحقیق مکمل ہو گئی، تصدیق ہو گئی. لیکن کیا یہاں پر اختلافات پیدا ہوئے تھے یا نہیں؟ شدید اختلاف پیدا ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وعدہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فہم و ادراک سے اگر اس قضیے اور مسئلے کا حل نکالا نہیں ہوتا، اختلافات اور بڑھ جاتے. تو کیا اختلافات اگر پیدا ہو جائیں ہم یہ کہہ کے بری ہو جائیں؟ یہ تو ہوتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چلو چلو اس کے اوپر کان نہ دھرو. ارے بھائی آپ کان نہیں دھرو گے، کل کو اسی اختلاف کی زد میں آپ ہی آ جاؤ گے. آپ کا گھر بھی اس جلنے والی آگ کی چنگاریوں سے محفوظ نہیں رہ پائے گا. اختلافات اور فتنوں کی یہ آندھی جب چل پڑے گی تو اس آندھی کی زد میں آپ کا گھر بھی آئے گا اور پھر اپنے آپ کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. اختلافات پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کے دل گندے ہوتے ہیں، جن کی نگاہ گندی ہوتی ہے، جن کی سوچ گندی ہوتی ہے، جو غلط افکار کے حامل اور متحمل ہوتے ہیں. دن رات ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ جب تک دو لوگوں کو آپس میں لڑا نہیں لیں گے، پیٹ میں اگر کھانا نہیں کھایا ہے کھانا نہیں کھائیں گے، اور اگر کھانا کھا بھی لیا ہے تو ہضم نہیں ہوگا. اب تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. کیا کرتے ہیں پھر جناب علی؟ ایک دوسرے کے عیوب کو، ان کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، خرابیوں کو تلاشتے ہیں، اور جب بھی ان کو کوئی خامی نظر آ جاتی ہے چپ نہیں بیٹھتے. اس ایک خامی کو جب تک پورے سماج میں پھیلا نہیں دیتے ہیں خاموش نہیں ہوتے. شریعت میں اس کو کہا جاتا ہے تجسس، جاسوسی کرتے ہیں. کیا ہے انجام اس کا؟ فرمائے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معشر المسلمین من آمن بلسانہ ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم فإن الله يتبع عورته ومن يتبع الله عورته يفزعه ولو كان في بيته. لوگوں ایسے مسلمان جو نام کے مسلمان،
काम के मुसलमान नहीं हो। ध्यान से सुनना, तजस्सुस जासूसी की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कर रहे। ऐ लोगों जो अपनी जुबान से ईमान तो लाए हो लेकिन तुम्हारा ईमान तुम्हारे दिल में नहीं है, मुसलमानों की गीबतें न किया करो और मुसलमानों की उयूब के पीछे ना पड़ा करो। क्यों? इसलिए कि जो शख्स मुसलमानों की उयूब के पीछे पड़ेगा, मुसलमानों में कमियों को तलाशेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के पीछे पड़ जाएगा। और जिस शख्स के पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ही पड़ जाए तो उसको जलील और रुस्वा करके ही छोड़ेगा, अगरचे वो अपने घर के अंदर ही बिल्कुल महफूज जगह ही क्यों न बैठा हो। क्या ऐसा नहीं होता है समाज में? समाज में यही तो हो रहा है, बस अफवाहें भी ज्यादा होती हैं, सच्ची खबरें कम फैलाई जाती हैं, नेक बातें कम फैलाई जाती हैं, दावती मकासद के तहत किए जाने वाले सारे उमूर के ऊपर नुक्ताचीनियां की जाती हैं। क्या मकसद होता है इसका? तजस्सुस, जासूसी कर रहे हैं। किनकी की जाती है जासूसी? नमाजियों की। किनकी? आलिमों की। किनकी? दुआत इल्लाह की। किनकी? जो लोग अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। किनकी? जो लोग नेक हैं और नेकी की दावत देते हैं। और किनकी जासूसी नहीं की जाती है? जो बुरे हैं, दिन रात बुरे काम करते हैं, गलत प्रोपेगेंडे फैलाते हैं, अफवाहों का बाजार उनके जरिए गर्म किया जाता है। उन बुरे लोगों और उनकी बुराइयों के पीछे लोग नहीं पड़ा करते। अगर पीछा करते हैं तो किनका? बेचारे मौलवी लोगों का, नेक लोगों का, समाज में निचले कुचले दबे दबाए लोगों का, क्योंकि ये कमजोर है, ये आवाज नहीं उठा सकते और फिर वो अपनी गंदी आवाज के जरिए पूरे समाज और माशरे को गंदा कर देते हैं। अब बताइए आप, इख्तिलाफ पैदा होगा या नहीं पैदा होगा? टकराव होगा, इख्तिलाफ होगा, वायलेशन होगा और फिर उस फितने की जद में सारे लोग आएंगे। इख्तिलाफ पैदा होता है कहां से? जब आप तजस्सुस से थोड़ा सा हटकर सरेआम एक दूसरे की गीबतें करना शुरू कर दोगे। जिसके अंदर जो बुराई नहीं है, बुराई का नाम देकर उसको खुशी के मारे बांटते हुए नजर आओगे, इख्तिलाफ पैदा होगा। ऐसे लोग इन गीबतों के अंजाम से वाकिफ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात मैंने ऐसे कुछ लोगों को भी देखा जिनके नाखून तांबे के थे, तांबे के नाखून से वो अपने चेहरों को और अपने सीनों को नोच रहे थे। कहते हैं, मैंने सवाल किया, ऐ जिब्रील अमीन, मैंने अभी अपनी निगाहों के सामने जो मंजर देखा, इंतहाई दर्दनाक मंजर था ये मेरी नजरों के सामने। आखिर ये कौन लोग हैं जो अपने ही तांबे के नाखूनों से अपने चेहरों को और अपने सीनों को नोच रहे हैं? जिब्रील अमीन जवाब देते हैं, मोहम्मद, ये आपकी उम्मत में से ऐसे लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाया करते थे और लोगों की इज्जत और आबरू के ऊपर कीचड़ उछाला करते थे। हाउलाई मिन उम्मती कल्लदीना याकुलूना लुहूमन नासी व यक़ऊना फी आरादिहिम, गीबतें किया करते थे। अंजाम क्या हुआ उनका? कि वो खुद बेचारे अपनी सजा अपने आप भुगत रहे हैं और अपने ही हाथों अपने आप को हलाक कर रहे हैं। गीबत, गरम बाजारी जहां पे होगी वहां पर इख्तिलाफात की भी गरम बाजारी होगी। यकीनी है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। इख्तिलाफात कब पैदा होते हैं? जब हम आपस में एक दूसरे की नेमत को देख करके हसद का शिकार हो जाए, हमारे दिल दूसरे की नेमतों को देख करके बर्दाश्त ना कर पाए। हसद के चक्कर में भी बसा औकात शख्सी इख्तिलाफ, बसा औकात कौमी इख्तिलाफ, बसा औकात नस्ली इख्तिलाफ, बसा औकात
ذاتی اختلاف رونما ہو جاتا ہے. حسد کے ذریعے کبھی بھی خیر نہیں آ سکتا ہے. حسد ایسی بیماری ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں تمہارے درمیان بھی پہلی قوموں کی بیماری سرایت کر چکی ہے. وہ بیماری حسد ہے، بیماری بغض ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری حالقہ ہے، یہ بیماری حلق کرنے والی ہے، یہ بیماری صاف کرنے والی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری صاف کرنے والی ہے تمہارے بالوں کو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیماری تمہارے دین کو صاف کر دینے والی ہے. حسد سے پورا کا پورا دین صاف ہو جاتا ہے. شدید بیماری ہے، اختلاف پیدا ہوگا حسد کی وجہ سے. اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی سرداری کسی بھی حال میں قبول کرنا نہیں چاہتے. سچائی اس کے ساتھ بالکل صاف نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ فلاں بندہ ایک مشن لے کے اٹھا ہے، وہ خود سچا ہے، اس کا مشن بھی سچا ہے، لیکن مسئلہ کیا بنتا ہے؟ نہیں، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، کیونکہ آج تک ہم ہی آگے تھے، ہم ہی آگے جائیں گے. یہ نیچے خاندان کا آدمی، نیچا آدمی، اس کو کیسے آگے جانے دیا جائے؟ ایک روایت سنیے. مورخ اسحاق رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پہلو میں جوار میں پڑوس میں نماز ادا کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پہلو میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں. دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت میں قرآن کی آیتیں بھی تلاوت فرما رہے ہیں. 3 لوگ جاتے ہیں، تینوں بڑے بڑے قریش کے سردار ہیں مکے والوں کے یہاں. اخنس ابن شریق 1، ابو جہل 2، ابو سفیان 3. یہ تینوں جا کر کے چپکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلاوت قرآن کی یہ سحر آفرینی ان کے دلوں پر اثر انداز بھی ہو رہی ہے، سارے کے سارے متاثر بھی ہو رہے. لیکن یہ ایک دوسرے کو آپس میں بتا کے نہ آئے تھے، بلکہ چپکے ان میں سے ہر ایک آیا تھا کہ دیکھیں وہ محمد عربی جو قرآن پیش کرتا ہے، آخر اس کا قرآن کیسا ہے. تینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت کے الفاظ سنے، قرآن کی آیتیں سنی. فجر ہوئی، فجر کے بعد جب یہ واپس جانے لگے، اجالے میں تینوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی. حیران و ہکا بکا، تم کہاں آئے تھے؟ دوسرا پوچھتا ہے تم کہاں آئے تھے؟ تیسرا پوچھتا ہے تم کہاں آئے تھے؟ سب کا جواب ایک، ہم محمد کی قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے. اس کا قرآن کیسا ہے؟ تلاوت قرآن کا انداز کیسا ہے؟ وعدہ کیا، اب جو سن لیا، آگے کبھی نہیں آئے. لیکن جب اگلی رات آتی ہے، بالکل یہی منظر، تینوں کے تینوں پھر پہنچتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرنی شروع کی. تینوں نے پھر قرآن کو سنا. صبح ہونے کے بعد تینوں کی پھر ملاقات ہو گئی. پھر وہی کہانی، تم کہاں. سارے نے جواب دیا، تم جہاں میں وہاں، تم جہاں میں وہاں، تم جہاں میں وہاں. لیکن ہاں اگلی بار نہیں آئیں گے. کہا ٹھیک ہے، نہیں آئیں گے. تیسری رات آئی، پھر سب کچھ یہی ہوا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت سنی، دل پر تو اس کا جادو جیسا اثر ہو رہا ہے. لیکن اب کیا کریں؟ پھر فجر کے بعد جب تھوڑا اجالا ہوا، واپس یہ ہونے لگے اپنے گھروں کو. وہی باتیں کہ ارے بھائی، ہم تو ہر روز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، ہم نہیں آئیں گے کبھی اس کی بات کو سننے کے لیے، اس کے چکر میں ہم نہیں پڑیں گے. لیکن کیا بات ہے، ہم پھر واپس آ جاتے ہیں. کہا نہیں، بس اس مرتبہ فائنل ایگریمنٹ، اب نہیں جائیں گے محمد کے پاس اس کے قرآن کو سننے کے لیے.
तीनों ने कहा ठीक है नहीं जाएंगे। लेकिन जब दिन का और हिस्सा आगे गुजरता है, इनमें से एक शख्स अखनस इब्ने शुरैक, ये सबसे पहले जाता है अबू सुफियान के पास। अबू सुफियान के पास जाकर के पूछता है, जरा सच्चे दिल से हमें बताना, अबू सालबा, अबू सुफियान की कुनियत, सच्चे दिल से हमें बताना कि हमने मोहम्मद की जुबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाय पीजिए, दरूद भी पढ़िए और आवाज न लगाइए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कहते। अखनस ने कहा कि हम तीनों ने मोहम्मद की जुबान से जो बातें सुनी है, उन बातों के मुताल्लिक तुम्हारी क्या राय है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, बातें तो सारी अच्छी हैं, कुछ बातें हमें समझ में आई, लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आई। हाँ, इतना समझ में जरूर आया कि उसकी बातें अपनी बातें नहीं है, ये किसी और जात की बातें हैं, बातें अच्छी हैं। कहा फिर क्या होगा? कहा आप जाओ अबुल हकम के पास। अबुल हकम कौन है? अबू जहल। अबुल हकम के पास गए अखनस इब्ने शुरैक, और यही सवाल दोहराया जो सवाल अबू सुफियान से किया था। हम तीनों ने मोहम्मद के पास जाकर के चुपके चुपके, हमारी आपस में पहले कोई गुफ्तगू न हुई थी, 3 रातें कुरान को सुना है। अबू जहल सच्चे दिल से बताओ, मोहम्मद के उस कुरान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अबू जहल ने जवाब दिया, सुनो, बात ऐसी है कि हमारे दरमियान और मोहम्मद के खानदान के दरमियान हमेशा मुनाफसत होती रही है। जो काम वो करते हैं, हम भी उनसे आगे बढ़ने के चक्कर में रहते हैं, और हमेशा हम उनसे आगे गए। उन्होंने लोगों की मेहमान नवाजियां की, हमने भी लोगों की मेहमान नवाजियां की। उन्होंने लोगों को सवारियां फराहम की, हमने भी लोगों को सवारियां फराहम की। उन्होंने मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबत में सहारा दिया, हमने भी उन मुसीबत ज़दान को सहारा दिया। लेकिन ये तो सुनो, आज ये कहते हैं कि उनके खानदान में एक नबी पैदा हुआ है, हम उसकी नबूवत को नहीं मानते। कहा क्यों भाई? कहा रे, अगर उसकी नबूवत को मान लेंगे, हमारा क्या होगा? हमारे पीछे चलने वाले इन लोगों का क्या होगा? नहीं मानेंगे। क्या मसला था? सिर्फ और सिर्फ रियासत और सरदारी का। सरदार रहेंगे, हम ही रहेंगे। लेकिन ये बात याद रखने की है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और रियासत और आपकी सरदारी और पेशवाई के अलावा मक्के के अंदर, ताइफ के अंदर, मदीने के अंदर रहने वाले साकिनीन में से किसी भी शख्स की सरदारी चली? नहीं चली। सरदारी चली तो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज भी वही उसूल है, आज भी वही कानून निजाम है। अपने दिल में कोई ठान ले कि सरदार मैं रहूंगा, सरदार नहीं रह सकता। अल्लाह जिसको सरदार अपनी तरफ से मुंतखब करता है, उसे सरदारी का शरफ हासिल होकर के ही रहता है। बहरहाल एक रुकावट, बड़ी रुकावट है ये कि जो लोग सरदारी के ख्वाह होते हैं, जो लोग अपने समाज में चौधराहटपन का शिकार हो जाते हैं कि बस सब कुछ मैं, मेरे आगे किसी की नहीं चलेगी। याद रखना चाहिए, आप थोड़ा बहुत इख्तिलाफात पैदा करने में कामयाब हो जाओगे, फितनों को जगाने में कामयाब हो जाओगे, लेकिन ये कामयाबी आपकी दायमी और हमेशा की कामयाबी नहीं। इख्तिलाफात क्यों पैदा होते हैं? आखिरी मुझे बताता हूं मैं वजूहात के हवाले से अपने इस किताब के अंदर। कभी कभार इख्तिलाफ पैदा होता है उन्सुरियत और तासुब की बुनियाद पर। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हवाला अमूमन पेश किया जाता है। ये रिवायत तारीखी रिवायत है। अब जो लोग इसे हदीस की रिवायत के साथ जोड़ते हैं, उन्होंने इसके ऊपर कलाम किया है कि रिवायत के कुछ अल्फाज तो सही हैं और कुछ अल्फाज सही सनद के साथ साबित नहीं है। आप
روایت سنیے اور وجہ ٹٹولیے. ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے تعصب تنگ نظری کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال ابن رباح جن کو بلال حبشی کہا جاتا ہے، جن کو مؤذن رسول خاص کہا جاتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق حبشہ سے تھا. آج جسے ایتھیوپیا ارتریا کہا جاتا ہے، سیاہ فام لوگ ہوتے ہیں، وہ رنگ ان کا کالا ہوتا ہے. کسی بات کو لے کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا بلال کو، انت ابن السوداء، تم تو کالیے ہو. کالیے سیدھا اس کا ترجمہ ہے تم کالیے ہو. آج بھی ہم کہتے ہیں کالا کلوٹا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شکایت لے کے پہنچے. عرض کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے ایک ساتھی نے مجھے سخت تکلیف پہنچائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تکلیف کیسی؟ میرا ساتھی کون؟ جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساتھی ابو ذر غفاری، اور انہوں نے کہا ہے مجھ کو میری ماں کے ذریعے عار دلایا ہے، عار دلایا ہے. کہا کیا؟ کہا کہ تم تو کالی عورت کے بیٹے ہو، تم تو کالیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے پاس بلایا، سوال کیا، پوچھا اے ابو ذر، کیا تم نے بلال کے تعلق سے ایسی باتیں کہی ہیں؟ جواب دیتے ہیں ابو ذر غفاری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غیر اختیاری طور پر، غیر شعوری طور پر میری زبان سے یہ جملے نکل گئے، ورنہ میرے دل کے اندر یہ ارادہ نہیں تھا. میں نے یقیناً بلال کو ابن السودا کہا، میں نے یقینی طور پر بلال کو کالا کلوٹا، کالیے کا بیٹا کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ فرمایا، یا ابا ذر فیک الجاہلیہ، یا ابا ذر انک امرؤ فیک الجاہلیہ، اے ابو ذر تم تو ایسے انسان ہو، تم تو ایسے آدمی معلوم لگتے ہو کہ تمہارے اندر سے جاہلیت کی بو محسوس کی جا رہی ہے. تھوڑا سا اختلاف ہوا نہیں؟ دونوں صحابی جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں کے دونوں. ان میں تو ایک مؤذن رسول خاص ہے بلال حبشی، لیکن اگر وہ اختلاف پیدا ہو گیا تھا تو کیا اس کو وہیں پہ رہنے دیا گیا؟ نہیں. ہمارے اندر جو خامی یہی ہے، ارے اپنا نمبر آئے گا تب دیکھا جائے گا، اس کا معاملہ ہے، ان لوگوں کا معاملہ ہے، چھوڑو، وہ اپنے حساب سے نمٹ لیں گے، وہ دیکھ لیں گے، ہمارے کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ غلط ہے. انٹرفیئر کرنا پڑے گا، سماج کو لے کر کے آگے جانا پڑے گا. سماج سے پہلے شریعت کے اصولوں سے آپ کو اتفاق کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ صاحب ایمان. بہرحال یہ چند وجوہات تھیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ کبھی کبھار ان وجوہات کے پائے جانے کی بنیاد پر شدید اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. کیا حل ہے اس کا؟ بہت سارے حل اس کے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا حل تو یہ ہے، قرآن کی آیت کی روشنی میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، سارے کے سارے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، پھر تم کو مختلف قبیلوں کے اندر، مختلف گروہوں کے اندر، مختلف جماعتوں اور ٹولیوں کے درمیان تقسیم کر دیا، لیکن تم میں سب سے زیادہ اللہ کے یہاں باعزت اور تکریم والا وہ بندہ ہے جو صاحب تقوی ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. تقوی کو بنیاد بنائی جائے، اختلاف ختم. جب یہ معیار ہوگا پرکھنے کا، کون شخص ہمارے سماج میں اللہ والا ہے، اس کی بات سنو اور اس کی بات پر عمل کرنا شروع ہو جائے گا، اختلافات ختم ہو جائے گا. اللہ نے دوسرے مقام پر دوسری وجہ بیان فرمائی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. لوگوں، جب مومنوں کے درمیان، مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح و صفائی کے ذریعے معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اگر نہیں ختم ہو رہا ہے تو جو ظالم جماعت ہے، ظالم جماعت سے بدلہ لو، اور جو مظلوم ہے اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہوئے دونوں گروہوں کے درمیان صلح کراؤ. سماج میں اگر ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو سوشل ریفارمرز کہا جاتا ہے، سماج سدھارک کہا جاتا ہے، جو لوگ سماج کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ 100% صحیح ہے. سماج کیا 10 لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لینا بھی اپنے آپ کے اوپر مشقت کا بار اٹھا لینا ہے، آسان بات نہیں ہے. لیکن جب سماج اور معاشرے سے صلح و مصالحت کرانے والے لوگ ہی ختم ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے، لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی نیتیں مر چکی ہوتی ہیں کہ لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑنے دیجئے، دو جماعتیں، دو قوم کے لوگ، دو گھر والے، دو خاندان والے، دو نظریے والے الگ الگ لڑ رہے ہیں، لڑنے دیجئے، ہمارا کیا کام ہے؟ آپ کا کام اگر نہیں ہے آپ بھی ختم کر دیے جاؤ. تیسرا کام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں فرمایا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يجوز لمسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال وخيرهما من يبدأ بالسلام. کسی بھی مسلمان کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ راتوں کے لیے چھوڑ دے، اور ان میں سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو آگے بڑھ کر کے سب سے پہلے دوسرے مسلمان سے سلام کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ 3 رات 3 دن چل رہا ہے، آخری حد ہے یہ. اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی ہونی ہی نہیں چاہیے. اسلام صلح رحمی کا مذہب ہے، اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے، محبت اور بھائی چارے کا پیغام پوری دنیا کے اندر پہنچانا چاہتا ہے. اسلام یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ تمہارے تعلقات خراب ہوں. ہاں اگر خراب ہو گئے کسی وجہ سے بھی تو پھر 3 دن سے زیادہ نہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں. اور سب سے بہتر ان میں وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، پہلے سلام کرے. اب ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ یہاں بھی مسئلہ ہے، لوگ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو دیکھنا نہیں چاہتے. کچھ لوگوں کا تعلق اہل علم سے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ بھی کسی دوسری چیز کی چکروں میں پڑ کر عقل کے کوڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی انا کا مسئلہ لا کے وہاں لگا دیتے ہیں. یعنی ہماری اس کے ساتھ انبن تو ہو گئی، ہم نے 1 دن انتظار کیا، 2 دن انتظار کیا، تیسرا دن بھی آ گیا، وہ خود آگے آ کر کے مجھ سے معافی نہیں مانگتا، وہ خود اونچا بن رہا ہے تو میں اس سے کم نہیں، میں اس سے بھی اونچا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی اونچے ہو، ہم بھی اونچے ہیں، دونوں اونچائی کی اڑان اڑنے لگ جاتی ہے، اور اس اڑان کے چکر میں ان کے ساری رشتہ داریاں، ان کے تعلقات، ان کے ناطے وہ بھی آسمان کی طرف سفر کرتے ہوئے اڑ جاتے ہیں. اگر آپ نے زمین پر اس کو حل کر لیا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے، بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. یہی چیز ہم اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ جو ہمارا پڑوسی ہے ہم کیوں نہ شروعات کریں کہ ہم اپنے سے اس کے ساتھ پہلے اچھا معاملہ کریں. انتظار کرتے ہیں کہ اس کو ہمارے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرنا چاہیے. بہرحال یہ تیسرا علاج ہے. اور سلام کے ساتھ اگر مصافحہ بھی کر لیا جائے، اب اس کنڈیشن میں اس وقت کی بات ہم نہیں کرتے، لیکن عام حالات میں، کووڈ کے چکر میں اس کی بات نہیں کرتے، لیکن عام حالات میں یہی تعلیم ہے
کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے سارے چھوٹے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ نے بخش دیا، انسان کی طرف سے بھی بخشش ہو جائے۔ مصافحہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں، دوسری روایت میں بیان فرمایا، ترمذی کی روایت، علامہ البانی نے حسن کہا کہ مصافحہ کرنے کی وجہ سے جب ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ملتا ہے، دوسرے کے ہاتھ سے ملتا ہے تو پھر انسان کے گناہ ایسے ہی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح سے سوکھے درخت کے پتے درخت سے جھڑ جھڑ کر کے زمین کے اوپر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ اپنایا جائے سلام میں پہل کرنے کا، انشاءاللہ العزیز ایک دن میں نہیں، 2 دن میں نہیں، 10 دن میں نہیں، پتھر جیسا دل رکھنے والے انسان کا دل بھی پگھل جائے گا اگر آپ اسی کام کے اوپر لگ جاؤ کہ وہ فلاں بندہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ فلاں شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے، لیکن میرا یہ کام ہے، میں اس سے دور نہیں جاؤں گا، میں اس سے اور قریب جاؤں گا۔ وہ سلام نہیں کرتا ہے، زبردستی اس کے پاس جا کر کے سلام کروں گا، لیکن گالی گلوچ سے بات کرنے لگ جائے تو خاطبہم الجاہلون قالوا سلامہ، کہانی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ حل کیا ہے اس کا؟ کیسے ختم کیا جائے اختلافات؟ اپنے ایمان کو قوی مضبوط بنانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیر کے دن اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ سوموار اور جمعرات کے دن سارے لوگوں کے اعمال اچھے ہو یا برے پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ایسے دو لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیے جاتے جن دو لوگوں کے درمیان شحنہ ہے، شحنہ بغض ہے، حقد ہے، حسد ہے، جلن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی طرح سے تال میل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے فرشتوں سے، میرے فرشتوں ان دونوں کے اعمال کو میری بارگاہ میں پیش نہ کرو جب تک کہ یہ صلح نہ کر لیں، ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا آسان بات ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے اگر کہا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کسی بھی طرح کا اختلاف، کسی بھی طرح کی تنگی کسی کے تعلق سے ہم اگر اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں تو فوری طور پر اس کو ختم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ حل کیا ہے؟ اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ جہاں پر مختلف ٹولیاں، مختلف جماعتیں، گروپ ہوں اور ہر گروپ کے الگ الگ نظریے ہوں، کیسے مٹاؤ گے وہاں پر اختلاف؟ کوشش تو اسی بات کی کرنی پڑے گی کسی بھی طرح سے تمام ٹولیوں کو ساتھ لے کر کے ان میں سے ایک سردار کا انتخاب کیا جائے۔ دلیل حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جنگ صفین ہونے کو ہے۔ صفین جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوئی ایک جنگ ہے۔ دونوں لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا ایک دوسرے کے اوپر کامیابی پانے کے لیے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، منہمک ہیں، مشغول ہیں۔ یہ خبر پہنچ جاتی ہے شاہ روم کے پاس۔ رومی بادشاہ کو اس چیز کی اطلاع دی جاتی ہے، اچھا موقع ہے، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ رومی بادشاہ علی اور امیر معاویہ کے اختلافات کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی تاک اور گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ اپنا ایک آدمی بھیجا اور خط بھیجا اس کے ساتھ، کہا جاؤ اور یہ خط لے جا کر کے معاویہ کو دے دو۔ امیر معاویہ کے پاس وہ خط آیا، خط امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا، اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے؟ اس کے اندر لکھا یہ ہوا ہے کہ اے معاویہ، رومی بادشاہ کو تم اپنا بھائی سمجھو اور اگر جنگ کی ضرورت پڑی تو رومی بادشاہ اپنے تمام لشکریوں کے ساتھ تمہارا ساتھ دینے کے لیے کوفہ حاضر ہونے کو تیار ہے۔ معاملہ سنگین تھا،
ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کہتے ہیں ایوبی مسلکی لڑائی کے بارے میں مثال دی جاتی ہے، دو ملاؤں کی لڑائی میں مرغی حرام ہو گئی، دو لوگوں کی باہمی کشمکش میں تیسرے نے فائدہ اٹھا لیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، تیسرا محاذ جب کھڑا ہوتا ہے، جب تیسرا محاذ یہ دیکھتا ہے کہ میرے سے پہلے کے دو محاذ، دو جماعتیں، دو گروپ، دو ٹولیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بھڑائی میں مشغول ہے، لیکن وہاں کیا ہوا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست، دانائی کی داد دیجئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جاسوس کے ذریعے اپنا بھی پیغام دے دیا، میسج اور خط لیٹر لکھ کر کے دیا کہ جا کے یہ خط شاہ روم کو دے دینا۔ شاہ روم کے پاس وہ خط پہنچتا ہے، خط رومی بادشاہ نے کھولا، امیر معاویہ نے لکھا، اے رومی کتے، کیا تجھے یہ لگتا ہے کہ ہم آپسی لڑائی میں مشغول ہو کر ذلیل و رسوا ہو جائیں گے؟ کان کھول کر کے سن لے کہ ایسے موقع پر اگر ساتھ دینا پڑا تو علی کی جماعت کا ایک حصہ ہوگا معاویہ۔ بہرحال اختلافات کا ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آخری بات، آخری حدیث کے حوالے سے کیسے ختم ہوں گے اختلافات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا۔ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا۔ واشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى صدره۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے حدیث میں بہت سارے جملے ارشاد فرمائے۔ ایک جملہ ان تمام جملوں کے اوپر بھاری ہے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے کے خلاف دل میں کینہ کپٹ نہ رکھو، ایک دوسرے کے عیوب کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کرو، ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے نہ پڑو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل نہ کرے، اس کے اوپر ظلم نہ کرے، دوسرے مسلمان کو حقیر نہ جانے۔ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی جب بات کہی تو اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، مطلب سارے کے سارے لوگ بھائی بن جائیں اور ہر بھائی اپنے دل کو دوسرے بھائی کے تئیں صاف رکھے، سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔